کر بھی رنگت بہت نکھارتی ہے، اور کشمش کا پانی اگر پکا کے اس کا پانی ٹھنڈا کر کے چہرے پہ خواتین ملتی ہیں، اس سے رنگ بے حد نکھرتا ہے اور داغ دھبے اور کیل مہاسے سب ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن میں ایک فائدے کا اور عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو رگوں، پٹھوں اور ہڈیوں میں تکلیف ہو، یعنی کہ تینوں تکلیفیں ہوں یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی تکلیف ہو، کسی کو ہڈیوں کی تکلیف ہے یا کسی کو رگوں میں تکلیف ہے، کسی کے مسلز کی تکلیف ہے، پٹھے کمزور ہو گئے، ان کو چاہیے پوری دنیا میں سدرا میری بہن ایک ملک ایسا ہے اور بڑا بابرکت ملک ہے، سعودی عرب۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طائف کا منقع، طائف ایک شہر ہے سعودی عرب کا، طائف کا منقع پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں ایسی برکتیں، اگر وہ رگوں، پٹھوں اور مسلز کے جو مریض ہیں ان کو کھلا دیا جائے روزانہ 21 دانے، چند دنوں میں ان کی یہ تکلیف ختم ہو جایا کرتی ہے۔ زبردست زبردست۔ اور یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی تب بھی مجھے آغا صاحب نے مشورہ دیا تھا، اور طائف کا منقع تو ابھی کوئی جا نہیں رہا تھا اور پہنچ نہیں سکا یہاں پہ، لیکن ایون اگر آپ سمپل منقع بھی کھاتے اس سے بھی فائدہ ہوتا تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مسکولر پین کی تو ہر کوئی شکایت کر رہا ہے آغا صاحب، اسپیشلی سوال آتا ہے سردیوں کا کیونکہ موسم شروع ہو گیا ہے، تو پرانی چوٹ کوئی اگر کسی کو لگی ہوئی ہے اس کی بھی تکلیف دوبارہ آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ؟ دیکھیے پرانی چوٹ کو بھی یہ ختم کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے جو بیج ہوتے ہیں نا اس کو نکال کے پاؤڈر بنا لیتے ہیں، اس کے بیج کو زیتون کے ساتھ چوٹ پہ، ورم پہ یا اس پہ لگاتے ہیں، اس سے وہ ہیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ کشمش کو کھایا جائے اگر بادام کے ساتھ، اگر مائیں اپنے بچوں کو بادام کے ساتھ کشمش کھلائیں گی، ایک مٹھی کھلا دیں، چلتے پھرتے بچے کھا لیں گے، حافظہ بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے، یادداشت، میموری اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ خواتین حیران ہو جائیں گی اپنے بچوں کی میموری دیکھ کے، وہ بھول جائیں گے لیکن ان کے بچے نہیں بھولیں گے، یاد دلائیں گے امی آپ نے یہ کہا تھا اس وقت۔ اچھا، اس کو نیچرز کینڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے تہوار ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہیلوین، جس میں بچوں کو کینڈیز دینے کا ایک بڑا طریقہ ہے باہر، اور کئی لوگوں نے اس کو نیچرز باؤنٹی کے طور پہ، یعنی کینڈی کے بجائے انہوں نے بچوں کو اس دفعہ ریزنز اور اسی طرح کی چیزیں دی جس میں مٹھاس بھی ہے اور جس میں ذائقہ بھی ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے فوائد بھی موجود ہیں۔ ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے آغا صاحب، حاملہ خواتین پریگننسی میں کیا کھایا جا سکتا ہے؟ بیکاز اگین لوگ ہمیشہ اس بارے میں دو رائے ان کی ہوتی ہے کہ جی ڈرائی فروٹس ایک تو گرم بھی ہیں، ہائی کولیسٹرول بھی ہیں، کشمش کو پریگننٹ خواتین کھا سکتی ہیں؟ بالکل کھا سکتی ہیں، کشمش کو پریگننٹ خواتین کھائیں، اور کوشش کریں کہ سیاہ والی کشمش کھائیں، تیزی سے خون بناتی ہے، اور اگر کسی خاتون کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اپنے شوہر کو بھی سیاہ کشمش کھلائیں، ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور گھر میں جو ماحول خراب ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے، چڑچڑا پن دور کرتا ہے، ڈپریشن دور کرتا ہے، انسان کا خفقان دور کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل بڑا گھبراتا ہے تو وہ کہتا ہے میں باہر نکل جاؤں، کہیں باہر گھوموں پھروں 10 منٹ واپس، کوئی ضرورت نہیں، آپ کالی والی کشمش تھوڑی سی کھائیں، آپ کا خفقان دور ہو جائے گا۔ اچھا آغا صاحب، آپ ہمیشہ لوگوں کو ایک روحانی طرز عمل سے بھی اور دعائیں بھی بتاتے ہیں اور باقی چیزیں، ہمارے یہاں ہر گھر میں اس وقت اتنا اضطراب، اتنا غصہ ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں باہر ہم صحیح رہتے ہیں، باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں تو چڑچڑاہٹ اور غصہ بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا یا کوئی طریقہ؟ دیکھیے اگرچہ حالت سجدہ میں، سجدے کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وانت ارحم الراحمین، اگر 100 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھا جائے تو کسی بھی قسم کی ٹینشن آپ کو رہے گی نہیں۔ میرے سننے والے، آپ ہی کے پروگرام پہ میں نے